آئین کی خلاف ورزیوں پر آرٹیکل 6 ان جرنلوں پہ لگانا چاہیے نا. ایک ہی جرنل کو آپ لٹکاؤ, پانسی دو میزان چوک باچا خان چوک پہ لٹکاؤ, پھر دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہوگی کہ وہ آئندہ پارلیمنٹ کے بالادستی نہیں مانیں گے. جنرل عاصم منیر صاحب آپ پہ بھی آرٹیکل 6 ہوگا, ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ پہ بھی ہوگا, ایس آئی کے چیف آپ پہ بھی ہوگا. یہ آزادی آپ کو ہے جب آپ اپنے ملک میں, اپنے وطن پہ, اپنی دھرتی پہ, اپنی مٹی پہ آزادی رائے نہیں رکھ سکتے تو کیا مقابلہ کریں گے؟ چوکیدار کو چوکیدار ہی رہنا پڑے گا, گھر کے مالک کو مالک رہنا پڑے گا, وہ فیصلے کریں گے. قانون, یہ جرنلوں کی بیویاں جو روڈوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے, پولیس اہلکار کو گاڑی کے زد میں لا کر کے زخمی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ پاکستان کے زیر تمام 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک اس قوم کو 77ویں آزادی مبارک ہو, جو حقیقتاً میں آزاد تو نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پشتونخوا ملیوں پارٹی کے سیاسی اکابرین, بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیاسی اکابرین, وحدت المسلمین کے سیاسی اکابرین, پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ایگزیکٹو, ضلعی صوبائی کیبنٹ ممبرز, السلام علیکم. عزیز ساتھیوں, 77 سال سے ہم حقیقی آزادی کی بات, آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ حقیقی آزادی کیا ہے, ملک میں خود مختاری کیا ہے. جب تک انٹرنیشنل قوتوں کی مداخلت سے آزادی نہ ہو تو وہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا کہ جب ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں, پھر ہماری دلوں سے وہ خوف ختم ہو جاتی ہے. ہم امریکی کی غلامی کبھی بھی نہیں کریں گے. آج تک پاکستان کی اکانومی دیکھیں, کروڑوں ڈالرز ہم نے صرف ایٹم بم پہ لگائے ان کی سیکورٹی پر. وہ یہ کہ ہم ہندوستان سے لڑنے کی جستجو رکھتے ہیں جو ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اگر کرنا بھی چاہے تو ہم امریکہ کی غلام ہیں, ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اپنے ملک اور وطن کی حفاظت کر سکیں. تو یہ ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوتوں کی مداخلت سے آزادی. اس کے بعد میں نے 3-4 پوائنٹس لکھے. اس کے بعد اندرونی قوتوں کی سیاست میں مداخلت. اب اندرونی قوتوں کی سیاست میں مداخلت ہے کیا؟ جب گھر کا چوکیدار مالک بن جاتا ہے تو وہ گھر آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا. جب گھر کا چوکیدار فیصلے کرنے لگے تو وہ گھر آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا, وہ گھر کبھی بن نہیں سکتا. چوکیدار کو چوکیدار ہی رہنا پڑے گا, گھر کے مالک کو مالک رہنا پڑے گا, وہ فیصلے کریں گے. بدقسمتی سے جب ہم چوکیدار کو چوکیداری پہ لگاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, وہ ہمیں غدار کہتے ہیں. اور پھر آرٹیکل 6 لگاتے ہیں کہ عمران خان اور قاسم خان سوری نے ملک کے ساتھ غداری کی. یہ سائپر آیا پاکستان میں, ہماری حکومت تھی. عمران خان نے لہرایا کہ میرے پاکستانیوں, باہر ممالک سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے. یاد ہے پاکستانی آپ کو؟ تو کیا کہا کرتے تھے کہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہے چیزوں پہ. اور پھر وہی وقت آیا کہ آج تک عمران خان جو جیل میں, سائپر کے کیس میں, کہ آپ نے قوم کو حقیقت کیوں بتائی, قوم کو حقیقت کیوں بتائی. قاسم خان سوری پہ آرٹیکل 6 لگانا کہ اس نے اسمبلی میں کیوں یہ سچ کہا. تو
تو جب تک اندرونی قوتوں کی سیاست میں مداخلت بند نہیں ہوگی یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. جتنی بھی قربانی ہم دیں گے, چاہے وہ خان شیر کی صورت میں ہو, چاہے وہ باچا خان کی صورت میں ہو, چاہے وہ بزنجو صاحب کی صورت میں ہو, چاہے وہ عطا اللہ مینگل صاحب کی صورت میں ہو, کبھی بھی یہ ملک نہیں بن سکتا جب تک ہم ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی ذاتی مفادات کو بالاتاق کر کے ایک نہ ہو. لیکن وہ بدقسمتی سے کچھ پارٹیاں ان کے بغیر آ ہی نہیں سکتے اقتدار میں. آپ نے دیکھا اس الیکشن میں کہہ رہے تھے نا کہ تحریک انصاف کو ٹکٹ ہولڈر یعنی ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے کوئی ممبر نہیں بن سکتا, نہیں ملے گا اس کو. ہم نے پی ٹی آئی کو کرش کی, پی ٹی آئی کو کرش کرنا اس کے باپ بھی نہیں کر سکتا, اس کے باپ بھی یہ پی ٹی آئی کو کرش نہیں کر سکتا. کہ نہیں کہ اس نے یہ بات کہ یہ برگر کپ پارٹی ہے, نیبی ڈی پارٹی ہے, طلبہ جو ہے ان کے ساتھ ہے, ایجوکیٹڈ طلبہ ہے, وہ سیاسی نہیں ہے. دکھایا نا ہماری ماؤں بہنوں نے. پاکستان کی 77 سال تاریخ میں ہمارے جو ورکر ہے اس کی تو ہم بات نہیں کرتے, جو ہمارے ماؤں بہنوں پہ انہوں نے جو تشدد کی ہے آج تک ایک صنم جاوید کو وہ نہیں توڑ سکے. وہ پاکستان بنائیں گے ہمارے لیے, وہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے. جب تم ایک صنم جاوید کو نہیں توڑ سکتے تم انڈیا کا مقابلہ کرو گے. جب آپ ایک کینسر کی مریض اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, 80 سال کی عورت آج بھی جیل میں, گناہ اس کی کیا ہے؟ عمران خان کا ساتھ کھڑا ہونا. میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں. قاسم خان سوری پر آرٹیکل 6, ملک عبدالباری کاکڑ پہ 7 سے 8 FIR, باری بڑیش کے 6 سے 7 FIR, ان کے بتیجوں کو اٹھانا, نور خان خلجی پہ 9 مئی کا کیس, 11 FIR, اور ہمارے وکلا کو نشانہ بنانا, ہمارے اسٹوڈنٹ کو بنانا. لیکن الحمدللہ آج تک کوئی کو توڑ نہ سکے. میں چوکیدار کا حیثیت ہی چوکیدار ہے, وہ مالک کے ہو یا مالک کے بیٹے کو خاک وہ توڑیں گے. تو جب تک ہم اندرونی سیاسی مداخلت کرنے والے غداروں کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ ملک کبھی بھی نہیں بن سکتا. میں نے اس دن سرینا ہوٹل میں شہید باز محمد اور وکلا کے کنونشن میں اسپیچ کی, تو رات کو ان صاحبان کے فون آئے کہ دربار میں حاضر ہونا, آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب یہ آزادی آپ کو ہے جب آپ اپنے ملک میں, اپنے وطن پہ, اپنی دھرتی پہ, اپنی مٹی پہ آزادی رائے نہیں رکھ سکتے تو کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا یہ ملک ہم بنا سکتے ہیں؟ آج آپ کی افواج خود کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی مقابلہ نہیں کر سکتے. جنرل باجوہ جیسے غدار خود کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینکوں پہ زنگ پڑے ہوئے, ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس 6 دن کا پیٹرول سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں. انڈیا آپ کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خود اپنی موت خود مر رہا ہے. ہر چیز ایٹم بم نہیں ہے. جب تک آپ قوم کو شعور نہ دو. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ اقتدار کی لڑائی تو وہ نہیں لڑ رہا, اقتدار کی لڑائی وہ نہیں لڑ رہا. میرے پختون, بلوچ, پنجابی, سندھیوں سن لو, میرے پاکستانیوں, 77 سال کے تاریخ میں صرف آج آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, 1 منٹ کے لیے جب آپ گھر جائیں, 1 منٹ صرف یہ میرے بات سوچ لو. 77 سال کے تاریخ میں کس پارٹی نے 1 سیٹ چھوڑنے کے لیے احتجاج کی کہ ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ پی ٹی آئی تھی جو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی حکومت توڑ دو, کل ہی الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا کی حکومت توڑ دو, کل ہی الیکشن ہوگا. وہی ہوا. ان کا یہ خیال تھا عمران بزدل ہے, عمران خان نے حکومت توڑی, چوکیدار نے کام توڑنے نہیں دیں گے. انہوں نے پورا کوشش کی, ہمارے ورکرز کو اٹھائے, تشدد کی, ایم این ایز, ایم پی ایس کو اٹھائے کہ آپ نے استعفیٰ یعنی اسمبلی توڑنے میں ان کی مدد نہیں کر رہے. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے.
DGSPR साहब ने कहा कि जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। हम कहते हैं कि जो आइन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी, 3 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना था, आपने नहीं करवाए। जनरल आसिम मुनीर साहब आप पे भी आर्टिकल 6 होगा, DGSPR साहब आप पे भी होगा, ISI के चीफ आप पे भी होगा, और जो आपके साथ गद्दार थे उन पे भी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। कोई कहे या ना कहे, हम कहेंगे आर्टिकल 6 इंशाल्लाह हम आपके ऊपर लाएंगे। अगर आप हमें इस चीज पे डराओगे कि हम एक एक को मार देंगे, तो हम कहेंगे आपका अंजाम भी बांग्लादेश जैसे होगा, आपका अंजाम बांग्लादेश से भी बदतर होगा। उनको तो इंडिया ने पनाह दी, आपको इंडिया भी पनाह नहीं देगी, नहीं देगी इंडिया आपको पनाह। आज आपके बदकिस्मती से कई जर्नलों में ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में उनके दरवाजे बंद है, कहते हैं ये तशद्दुद करवाने वाले लोग हैं, ये तखरीबकार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले लोग यही है। तो जब तक ये मुल्क में होगा सवाल पैदा नहीं होता कि ये मुल्क आजाद है। आइन की हुक्मरानी इंसानी हकूक़ की बहाली। आइन की हुक्मरानी ये है जब अवाम जिसको वोट दे वो इसी का ताकत होगा, लेकिन वो हम मानते नहीं। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट हम मानते ही नहीं है। 77 साल के तारीख में जितने जर्नलों ने पार्लियामेंट पे हमला किया और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया, आज तक किस जर्नल पे आर्टिकल 6 लगाया? किसी पे भी आर्टिकल 6 नहीं लगाया। ये आइन जर्नलों के लिए है नहीं, ये अफवाज के लिए है नहीं, ये मेरे और आपके लिए है। ये पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए आइन बनाया गया है। कानून की हुक्मरानी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून खाक सबके लिए बराबर है, कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए। कानून ये जर्नलों की बीवियां जो रोडों पे घूम रही होती है, पुलिस एहलकार को गाड़ी के जद में ला करके जख्मी करते हैं। आप देख रहे हैं ना, पेशावर में हुआ, पंजाब में हुआ, उस कर्नल की बीवी को किसी ने कहा कि आप कानून को क्यों नहीं मानते? ये एक ही तबका है जो कानून को नहीं मानता। आइन की खिलाफी वर्जियों पर आर्टिकल 6 इन जर्नलों पे लगाना चाहिए ना। एक ही जर्नल को आप लटकाओ, फांसी दो, मैदान चौक, बादशाह खान चौक पे लटकाओ, फिर देखता हूं किस में हिम्मत होगी कि वो आइंदा पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं मानेंगे। एक जर्नल को आप फांसी दो, फिर पता चल जाएगा कि ये फौज आइन के नीचे आएंगे या नहीं। लेकिन नहीं है कोई पूछने वाला। हक हुक्मरानी सिर्फ आवाम और आवाम के नुमाइंदों के वसाइल पर इख्तियार। बलूचिस्तान की बात करता हूँ, हमारे वसाइल पे हमारे इख्तियार नहीं है, नहीं है हमारे वसाइल पे हमारे इख्तियार। तहरीक इंसाफ जब आई 3.5 साल में उन्होंने ये किया, कोविड के बावजूद जो कोरोना ने हमें डिस्टर्ब किया हमारी गवर्नमेंट को। उस वक्त याद है मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट था, जब मैंने खान साहब को कहा कि क्वेटा टू कराची जो रोड है, इस पे जितने हमारे माए बहने नौजवान लोग शहीद हुए वो हम दहशतगर्दी में नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले खान साहब ने कहा क्वेटा टू कराची, क्वेटा टू चमन, क्वेटा टू जॉब। ये रोड उन्होंने पेमेंट भी दी और काम भी शुरू करवाया, लेकिन मुख्तदर कुव्वतों को ये पसंद नहीं थी क्योंकि उनका कोटा उसमें नहीं था, उसके पैसे उसमें नहीं थे। हमने कोशिश की कि बलूचिस्तान, क्वेटा शहर में गैस का इशू था, हमने अरबों रुपए की फंडिंग कासिम खान सूरी की काविश से क्वेटा शहर के लिए गैस का मसाला खत्म करना था। फिर भी रुकावट यही कैंट था और कोई नहीं कि सबसे पहले कैंट को गैस दो, फिर जो कोई जान ले जाना ले जाओ, यही रुकावट थी। पानी का मसला था क्वेटा शहर में, पहाड़ के पीछे 7 से 8 ट्यूबवेल्स लगाए,
بڑے بڑے صاحب ان کے ساتھ تھے، جنو خان تھے، چائنا کی مدد سے، اس میں بھی یہ لوگ کرپشن کرنے والے تھے، اور پھر بلیم بھی سیاسی قوتوں پر کہ سیاسی قیادت جو وہ چھوڑ۔ آپ پاکستانیوں جو آپ کے جرنلز کے پیسے جنہوں نے باہر ملک میں جمع کی ہے، پاکستان پہ جنہوں نے سودا کی ہے، جنہوں نے جزیرے لیے ہیں، جنہوں نے پاپس جونز کے نام سے پیزا شاپس بنائے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس دن آپ کو ان جرنلوں کے پیسوں کا پتہ چلے، ان کے کرپشن کا پتہ چلیں گے، آپ کو ہم سیاسی ورکر فرشتے نظر آئیں گے۔ جب بھی گمشدگی ہے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں، بلوچ جو اپنے کاز کے لیے آواز اٹھاتے، آپ اٹھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ نظر کی بات آپ کرتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر تھا، یہ تو پڑھنے والا تھا، آپ نے اس کو باغی بنایا۔ یہ منظور پشتین، یہ تو اسٹوڈنٹ تھا، یہ تو پڑھنے والا تھا، آپ نے اس کو باغی بنایا۔ میرے وزیرستان کے ایسے گھر نہیں ہے جسے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے، میرے سوات سے ایسے گھر نہیں ہے جسے میں نے جنازے نہیں اٹھائے، میرے بلوچستان کے پشتون بلوچ کے علاقوں سے ایسے گھر نہیں ہے جسے میں نے جنازے اٹھائے۔ آپ تو وہ کہ قوم بنانے کے بجائے افغانستان میں مداخلت کرتے تھے۔ اب افغانستان کو 48 سال جنگ میں دھکیلنے والا صرف پاکستان کی فوج اور امریکہ تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ اس کو لڑانے والا، اس کے اوپر پیسے لینے والا ہمارے پاکستان تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ آواز اٹھاتے، آپ وہاں مداخلت کرتے۔ عمران خان یہ چاہتا تھا کہ میں پاکستانیوں، ہم افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم افغانستان میں امن کی بات کریں گے۔ اگر افغانستان میں امن آئے گا تو یہ پوری دھرتی، پورے خطے میں امن آئے گا۔ وہی ہوا، ہماری حکومت میں یہ مسئلہ حل ہوا۔ ہم فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، ہم عراق کی بھی بات کرتے ہیں۔ سن لیا آپ نے فلسطینیوں کے ماں و بہنوں کی پکار کہ ایک دن کے لیے عمران خان کو جیل سے چھوڑ دو، پھر پتہ چل جائے گا اسرائیل کو جواب دینے والا کون ہے۔ ایک دن کے لیے عمران خان کو چھوڑو۔ ہماری سیاست، ہماری پارٹی کی سیاست اقتدار بالکل نہیں ہے۔ آج یہ سارے سیاسی پارٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری سیاست اقتدار نہیں ہے، ہماری سیاست آزاد مملکت پاکستان بنانا ہے، خود مختار بنانا ہے، طلبہ، ڈاکٹر، وکلا۔ اور اس میں کبیر افغان کھڑے ہو کے میرے خیال میں ٹائم پورا ہوا، اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ججز کا ہے۔ میں جسٹس ہاشم خاکر کو سلام پیش کرتا ہوں، بلوچستان کے اپنے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آئے۔ ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر یہ ہے کہ میٹروپولیٹن سے نکل کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایف آئی آر کہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف بات کی۔ یہ مجھے اس آزادی پاکستان کے آئین نے مجھے یہ اختیار دی ہے کہ میں کھل کے بات کروں۔ پاکستان ہمارے ہے، فوج ہمارے ہے، ملک ہماری ہے، چار بندوں کی خواہش پہ فوج نہیں چل سکتی۔ یہ فوج اس ملک کی ہے، اس عوام کی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔